السلام علیکم ناظرین، پاکستان پلس میں خوش آمدید۔ آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے ڈسکشن کا وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ امریکہ جو کہ دنیا کی قدیم ترین ڈیموکریسی مانی جاتی ہے اس میں الیکشنز ہوئے۔ دو بڑے امیدوار تھے، جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان دونوں میں بڑا مقابلہ ہوا۔ اور بھی امیدوار تھے لیکن ان کو اتنا زیادہ ووٹ نہیں ملے، لیکن جو بائیڈن اور ٹرمپ میں بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ الیکٹورل ووٹ کی اگر بات کی جائے تو جو بائیڈن 290 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اور ٹرمپ 217 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ جو بائیڈن نے 50.8% ووٹ حاصل کیے ہیں اور ٹرمپ نے 47.5% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ کا ہار نہ ماننا، ووٹوں کی گنتی رک جانا اور ٹرمپ کا عدالت میں چلے جانا، اور یہ کہ جو بائیڈن کا بیان آنا کہ اب امریکہ دنیا کی گیم میں واپس آئے گا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی رد و بدل ہو رہا ہے ووٹوں کی گنتی میں۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی امریکہ کے صدر ہیں اور کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ ان کو آ کے کہیں کہ آپ صدارت چھوڑ دیں اور جو اقتدار ہے وہ جو بائیڈن کو منتقل کر دیں۔ جاتے جاتے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے، وہ یہ کہ اسٹیٹ کے سیکرٹری مارک ایسپر کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے اور ان کی پوری ٹیم کو فارغ کر دیا ہے، اور ان کی جگہ نئے سیکرٹری اور پوری نئی ٹیم لے کر آئے ہیں۔ اور وہیں پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ ہمیں ایک ڈومیننٹ فورس کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ CIA اور FBI کے چیف کو بھی ہٹا سکتے ہیں اور ان کی جگہ اپنے بندے بٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی نوٹیبل بات یہ ہے کہ جو بائیڈن سے سوال کیا گیا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو اقتدار منتقل نہیں کرتے تو آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ جواب میں جو بائیڈن نے کہا کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو بھی کرے گی فوج کرے گی۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک نے جو بائیڈن کو مبارکبادی پیغام بھیج دیے ہیں، لیکن دو بڑے ممالک چائنا اور روس جو بائیڈن کو مبارکبادی پیغام بھیجنے سے گریزاں ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ وجہ ہے کہ یہ دو ممالک ایسے ہیں جو کہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہر لحاظ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کی انٹیلیجنس اتنا مضبوط ہے کہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ جو کچھ دال میں کالا ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو جائے۔ ناظرین، اگر یہاں پہ بات کر لی جائے امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر کی، جیمی کارٹر 1976 میں امریکہ کے صدر منتخب ہوئے، اور اب وہ ایک معزز انسان ہیں اور بیماری کے باعث گھر میں ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں۔ وہ ہر سنڈے کو ان کے اپنے ریاست کا ایک چرچ ہے، وہاں پہ وہ ہر سنڈے کی صبح تقریر کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے تقریر میں ٹرمپ کا ذکر چھیڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے مجھے پہلی دفعہ کال کی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ دنیا سے پیچھے جا رہا ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ اپنے اقدامات دیکھ لیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، اور ان کا کمپیریزن کر لیں دوسرے ممالک سے جو کہ ہماری اکانومی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سے آگے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جو دوسرے ممالک کے معاملات میں ہاتھ ڈال رکھا ہے وہ واپس کھینچ دینا چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ امریکہ کا بہت بڑا پیسہ بچ جائے گا، جس سے امریکہ اپنی ڈیولپمنٹ پر
خرچ کر کے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہی چینج ہو گئی۔ انہوں نے فارن پالیسی میں بہت بڑا رد و بدل کر دیا۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے افغان پیس ٹاکس شروع کر دی اور فوراً ہی افغانستان اور سیریا سے اپنی فوجیں واپس بلانا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک شخصیت جو ہیں جو مارشل لاء کا سبب بن سکتی ہے وہ ہے مارک ملی، جو کہ امریکہ کے چیئرمین آف چیفز آف سٹاف ہیں۔ ان دونوں کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ پہلے نمبر پر تو افغان پیس ٹاکس پر دونوں کے اختلافات ہیں۔ دوسرے نمبر پر سیریا سے جو فوجیں واپس بلائی تھیں وہاں پر بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر نیٹو کے بجٹ میں کٹ کر کے ساؤتھ بارڈر پر جو دیوار تعمیر ہو رہی تھی اس پر پیسہ لگانے پر بھی اعتراض ہوا۔ اور ابھی جو حالیہ دور میں امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر کا سلسلہ شروع ہوا تھا، احتجاجی سلسلے شروع ہوئے تھے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاور یوز کرتے ہوئے ان کو چپ کرانے کی کوشش کی تھی۔ تو مارک ملی نے کہا تھا کہ آپ ایکٹیو ڈیوٹی ٹروپس کو یوز کرنا بند کر دیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں اور اسی وجہ سے دال میں کالا ضرور ہے، اور ووٹوں کی گنتی رکنے سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج کی ویڈیو اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، پاکستان پلس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی اپڈیٹ آئے گی، جو بھی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی۔